جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو وجود بخشا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود انگنت بے حساب درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اتنا برگزیدہ امام الانبیاء بنایا۔ بہت ہی قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینے ہم کو نصیب فرمائے۔ یہ مبارک مہینے حج کے مہینے ہیں، اور الحمدللہ حج کو جانے والے حجاج کرام اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ اور قریب ہمارے شہر بنگلور سے بھی حجاج کرام اللہ کے دربار میں، اللہ کے بلاوے میں، اس کے دربار میں پہنچنے والے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب، قابل عزت، قابل احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کا فیصلہ فرمایا، حج بیت اللہ کے لیے آپ کو قبول فرمایا۔ آپ حجاج کرام اپنے رہنے کی جگہ کو چھوڑ کر ایک ایسے دربار میں پہنچنے والے ہیں جو بہت ہی قابل احترام، قابل عزت جگہ ہے۔ آپ ایک ایسی زمین کے پاس پہنچنے والے ہیں، تمام زمینوں میں وہ زمین سب سے افضل ہے۔ آپ حجاج کرام ایک ایسی مقدس سرزمین پر پہنچنے والے ہیں جو زمین اللہ نے اپنے نبی کے پیدا ہونے کے لیے قبول فرمائی۔ وہ مبارک زمین ہے جس زمین پر، جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مکہ المکرمہ۔ آپ ایک ایسی جگہ میں جانے والے ہیں حجاج کرام جہاں پر بڑے بڑے اللہ والے تشریف لانے والے ہیں، لا چکے ہیں یا لائیں گے۔ اولیاء کرام کی جگہ، علماء کی جگہ، اللہ کے پیارے نیک اولیاء اللہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہے ہیں، ایسی مبارک اللہ کی نیک ہستیاں وہاں پر پہنچنے کی جگہ میں آپ پہنچنے والے ہیں۔ حجاج کرام ایسی جگہ میں پہنچنے والے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، جس زمین کے اوپر اللہ
اللہ نے سورہ یاسین کو نازل فرمایا، سورہ طٰہٰ کو قرآن مجید کے 30 پاروں کو نازل فرمایا، ایسی مقدس زمین کے اوپر حجاج کرام پہنچنے والے ہیں۔ آپ ایک ایسی مبارک جگہ میں پہنچنے والے ہیں جہاں پر اللہ کے بڑے بڑے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حجاج کرام ایک ایسی سرزمین پر پہنچنے والے ہیں جس زمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جس زمین نے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کو دیکھا، جس سرزمین نے حاجرہ علیہ السلام کے اپنے بچے کو پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر دوڑتے ہوئے اپنے بچے کے لیے بے قرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ حجاج کرام بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ ایسی سرزمین کے اوپر پہنچنے والے ہیں جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ جس زمین پر پیدا ہوئے، اس زمین پر حجاج کرام پہنچنے والے ہیں۔ یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ حج بیت اللہ کے ایام، مہینے، دن شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد، اسلام کا پایا، فاؤنڈیشن 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک بنیاد گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، دوسری گواہی یہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے نماز پڑھنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ پڑھنا جمعہ پڑھ لیا، پڑھنا ظہر عصر پڑھ لیا، فجر غائب، عشاء غائب، پڑھنا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں، اس حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا لفظ عربی میں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قائم کرنے کا لفظ استعمال فرمایا۔ قائم کرنے کا مطلب 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ناغہ کیے بغیر، قضا کیے بغیر پڑھنے کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ آپ نے اقامت میں سنا ہے کہ یہاں
یہاں پر اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث پاک میں اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 5 وقت کی نماز کچھ بھی ہو جائے، بیماری، سفر، پریشانی، غربت، شادی، ولیمہ، موتا، کچھ بھی ہو، اس پڑھنے کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ، قائم کرو۔ اسلام کی دوسری بنیاد ہے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا، و صوم رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکانوں میں 5 ارکانوں کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ نماز غریب کے اوپر بھی، مالدار کے اوپر بھی، عورت کے اوپر، مرد کے اوپر، بیمار، صحت مند، سفر، حضر، ہر وقت میں نماز کا ادا کرنا ضروری۔ روزہ سب کے اوپر فرض ہے، لیکن زکات اور حج بیت اللہ، اللہ نے جن کو مال عطا فرمایا، صاحب دولت بنایا، صاحب ثروت بنایا، ان لوگوں کے اوپر زکات کا دینا، حج بیت اللہ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالی جس کو بلاتے ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حج بیت اللہ جس کے دل میں شوق ہے، محبت ہے، تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تڑپنے والوں کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مالدار دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں، نہ بنگلے میں رہنے والا دیکھتے ہیں، نہ جھوپڑی میں رہنے والا دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تڑپنے والوں کو، دل میں شوق رکھنے والوں کو اپنے دربار میں ضرور بلاتے ہیں۔ جن کے دل میں تڑپ نہیں، جن کے دل میں شوق نہیں، جن کے دل میں اللہ کے نبی کے دربار کو دیکھنے کا جذبہ نہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں بلانے کا شوق نہیں رکھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا، بالکل غریب، فقیر۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تیرے دربار میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، لاچار ہوں، اے مولا کائنات، لیکن غریب ہونے کے باوجود تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور جہاں سے اس زمانے میں پانی کے جہاز حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے تھے، وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ سارے لوگ سفر پر سوار ہو رہے ہیں، جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ لکھا ہے،
یہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کپتان اس جہاز کا، اس کی نگاہ ان کے اوپر پڑی اور ان سے پوچھا کہ یہاں پر کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے دربار کو جانا چاہتا ہوں۔ مالی حالت میری بہت ہی کم ہے، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، لیکن میں مال کے بل بوتے پر، دولت کے بل بوتے پر وہاں پر پہنچ نہیں سکتا۔ آپ کی جہاز میں اگر کوئی خدمت کا کام ہو تو مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے۔ میں پورا سفر آپ کی جہاز کی خدمت کروں گا، حاجیوں کی خدمت کروں گا، جو کام بھی آپ مجھے دیں گے اس کام کو میں کروں گا۔ اس کپتان نے جہاز کے ان سے کہا ہے ایک کام، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ آ جائیے، ہم آپ کے سفر کو پورا کرا دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ حاجیوں کے بیت الخلاء کو صاف کرنے کا کام باقی ہے۔ آپ کو منظور ہے، آپ ہماری جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کو بیت الخلاء صاف کرنا پڑے گا، جہاز کی گندگی کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کام کی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت قاری صاحب نے اس کام کو منظور کر لیا۔ حافظ قرآن، قاری قرآن، اللہ نے 30 پارے ان کے سینے میں رکھے ہوئے تھے، لیکن جانے کی طاقت پیسوں کے بلبوتے کے اوپر نہیں تھی۔ اس کام کے لیے منظور ہو گئے، قبول کر لیا۔ وہ جہاز نکل پڑی اور حضرت اپنے کام میں برابر لگے رہے، بیت الخلاء صاف کرتے رہے، گندگی کو پاک کرتے رہے۔ تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں 2 رکعت شکرانے کے پڑھتے رہے۔ اے مولا کائنات رب العالمین، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں تیرے دربار کو آ سکوں، اے اللہ آپ نے مجھے قبول کر لیا، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ روتے رہے، تہجد میں رونے کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی۔ ان کے رونے کی آواز اس کپتان کے کانوں تک پہنچی۔ وہ کپتان حضرت سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، کیا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، اللہ کے دربار کو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو خدمت میرے سن میں لگائی، میں نے اس خدمت کو پسند کر لیا، قبول کر لیا۔ میں اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس کپتان نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ قاری ہیں، حافظ ہیں، قرآن پاک آپ کے سینے میں موجود ہے، اللہ کی قسم آپ کو میں اس خدمت پر نہ لگاتا۔ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ کیا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اللہ بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اللہ کے برگزیدہ فرشتے بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ اس حافظ قرآن سوتا ہے تو بھی اس کو عبادت مان لیا جاتا ہے۔ حافظ قرآن جاگتا ہے تو بھی عبادت مان لیا جاتا ہے۔ آپ آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ کو میں باعزت، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بغیر کوئی پریشانی کے آپ کو میں مکہ المکرمہ لے کے جاؤں گا، کعبۃ اللہ لے کے جاؤں گا، لوگوں کو کہہ کر میں آپ کا حج بیت اللہ بھی کراؤں گا۔
اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں تڑپ ہے، ولولہ ہے، شوق ہے، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، اے مولا، اے اللہ، اے سمیع، اے علیم، اے پروردگار، اس آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے آپ مجھے اپنے دربار میں بلا لیجیے۔ آپ نے اپنے بندوں کو 50 مرتبہ بلایا ہے، آپ نے کسی کو 30 مرتبہ بلایا، آپ نے کسی کو 70 مرتبہ بلایا، کتابوں میں ہے کہ آپ نے کسی کو 100 مرتبہ بھی بلایا ہے اپنے دربار میں۔ آپ نے بے زبان جانور کو بھی اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک چونٹی، اس کے دل میں تمنا ہوئی اللہ سے اپنے چھوٹے معصوم پیروں کو اٹھا کر وہ چونٹی دعا کرتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، اللہ کے گھر کا دیدار اور زیارت کرنے کے لیے وہ چھوٹی سی چونٹی دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کو سننے والے ہیں، زور سے بات کرو تو بھی سننے والے ہیں، دل میں بات کر لو تو بھی سننے والے ہیں، دماغ میں سوچ لو تو بھی سننے والے ہیں۔ اللہ نے اس بے زبان چونٹی کی دعا کو قبول فرما کر مکہ المکرمہ سے ایک کبوتر کو حرم کے روانہ فرمایا۔ اس چونٹی کے پاس کتابوں میں ہے کہ وہ حرم کا کبوتر اس چونٹی کے پاس قریب آیا، اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا، وہ چونٹی اس کبوتر کے پیروں پر چڑھ گئی، اللہ نے کبوتر کو طاقت دی، قوت دی، اور اس چونٹی کو لے کر دور دراز کا سفر کرتے ہوئے وہ چونٹی کعبۃ اللہ پہنچی اور اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غریب کی دعا کو سن سکتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ گائے کا دودھ نکالنے والا ایک آدمی صرف 1 روپیہ اس کے پاس اس زمانے میں موجود ہے، دل میں تڑپ ہوئی، وہ گائے کے دودھ کو دوہنے والا، گائے سے دودھ کو نچوڑنے والا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، 1 روپیے میں آدھے روپیے کے چنے خریدتا ہے اور سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جہاز کے ذریعے سے وہ آدمی جہاز میں داخل ہو جاتا ہے پانی کے، اور سفر روانہ ہو جاتے ہیں، نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ جدہ آنے سے پہلے اس اللہ کے بندے نے پانی میں چھلانگ لگا دی، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، نہ میرے پاس کوئی دستاویز ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے، اگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ اس سمندر میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا دی اور تیرتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس گاؤں کے قریب جب پہنچتے ہیں تو چند لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے بندے، گائے کھڑی ہوئی ہے، اللہ کا انتظام آپ دیکھیے، اللہ کیسے ان کو اپنے دربار میں بلانے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ ان کا کام ہے گائے سے دودھ نکالنے کا، اور پانی کی جہاز سے کود کر سمندر میں تیرتے اس گاؤں کے قریب آئے ہیں جہاں پر گائے کے دودھ کو نکالنے کے لیے پورے خاندان والے پریشان ہیں، دودھ نکالنا کسی کو نہیں آ رہا ہے۔ اور جب یہ پہنچے قریب پہنچے تو ان کے قریب گئے، ان سے بات چیت کی، پتا چلا کہ ان کے گھر میں ایک پوتا پیدا ہوا ہے، پوتے کے پیدا ہونے پر وہ خوشی منانا چاہتے ہیں اور اس خوشی میں اس دودھ کو نکال کر اس میں سے کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو گائے سے دودھ نکالنا نہیں آ رہا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں، ماہر ہوں، میں اس
کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ اللہ کا وہ بندہ گائے کے دودھ کو نکالنے والا اللہ کے گھر کے دیدار کو نکلا ہے، گائے کا دودھ نکال کر دیتا ہے، سارے خاندان والے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں رہ جاؤ، گائے کی خدمت کرو، گائے کا دودھ نکالو، ہم آپ کو کھانے کے ساتھ، رہائش کے ساتھ، مکان کے ساتھ آپ کو ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ تو اس گائے کے دودھ نکالنے والے نے کہا کہ میں اصل میں آیا ہوں گائے کے دودھ کو نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دربار کو دیکھنے۔ اصل میں آیا ہوں اللہ کے دربار کو، کعبۃ اللہ کو، صفا مروہ کو، ملتزم کو، حجر اسود کو، آب زمزم کو، مقام ابراہیم کو، عرفات کو، مینا کو، مزدلفہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میری تڑپ کو آپ نہیں سمجھ سکتے، میں اصل میں آیا ہوں اس کام کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک بہت بڑا آدمی وزیر ہے، بہت بڑی پوسٹ میں رہتا ہے، مکے میں کام کرتا ہے، حرم کے اندر کام کرتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ تم کو عزت اور احترام کے ساتھ حج کرانے کا۔ ہم آپ کے خاندان والوں کو، آپ کی بیوی کو بلا لو، بچوں کو بلا لو، تمام کو بلا لو، ہم اپنے گھر میں آپ کو رکھ لیں گے اور آپ کے پورے خاندان والوں کو، بیوی بچوں کو عمرہ بھی کرائیں گے، حج بیت اللہ بھی کرائیں گے۔ وہ گائے کے دودھ کو نکالنے والا بندہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنے دربار میں بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہو یا نہ دیا ہو، دل میں شوق پیدا ہو، دل میں جذبہ پیدا ہو کہ اے اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، اے اللہ کبھی میں اپنی بیٹیوں کی شادی کے خیال میں حج کو نہیں جاتا، اے اللہ کبھی تو نے مجھے مال دیا ہے، اس کے باوجود میں کبھی یہ سوچ کر حج بیت اللہ کو نہیں جاتا کہ یہ جوانی ہے، جوانی گزر جائے، بڑھاپے میں حج کو جاؤں گا۔ اے اللہ کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حج بیت اللہ کو بعد میں کر لوں گا، سب سے پہلے میرے ماں باپ کا حج ہو جائے۔ حالانکہ اے اللہ کتابوں کے اندر موجود ہے جس مالدار کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہو، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا حج ادا کرے، بعد میں ماں باپ کا حج ادا کرائے۔ اے اللہ کبھی میں اس خیال سے حج بیت اللہ کو نہیں جاتا کہ میرے گھر میں حج کو جانے کا ماحول نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کے بارے میں جب ان کے سامنے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حج کو جانا، عمرے کو جانا ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، ایسی باتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، تو نے مجھے مال دولت دیا ہے، اے اللہ یہ خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، کبھی دکان بنانے کا، کبھی بچیوں کی شادی کرنے کا، کبھی ماں باپ کے حج نہ کرنے کے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اے اللہ مجھے تیرے دربار میں لے لے، مجھے اپنے دربار کو بلا لے، اس لیے کہ میں نے حدیث پاک میں آپ کے نبی حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دولت دیا ہو اور مال دولت ہونے کے باوجود اللہ کے دربار میں پہنچے بغیر، حج بیت اللہ کو ادا کیے بغیر مر گیا، انتقال ہو گیا، 6 لاکھ 7 لاکھ روپئے اس کے پاس کیش موجود تھی، جا سکتا تھا، جا کر آنے تک 50-40 ہزار اپنی بیوی بچوں کو خرچے کو دے کر جا سکتا تھا، اگر اس کے باوجود اللہ کے حج کو کیا بغیر مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ کتنی خطرناک حدیث ہے، اس لیے کہ عیسائی اور یہودی حج کو نہیں مانتے،
عیسائی حج نہیں کرتے، یہودی حج نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی حج کیے بغیر مر گیا تو یہودیوں کے برابر ہو جائے گا، عیسائیوں کے برابر ہو جائے گا۔ اے اللہ، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنے دربار میں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا آدمی کو، ہر انسان کو، مسلمان کو، مرد عورت کو کرنی چاہیے۔ جب کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، ضرور اپنے دربار میں بلائیں گے۔ اور بعض لوگ کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بلاتے۔ ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان میں 850-900 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہوئی، کئی بادشاہ گزرے، تخت و تاج والے گزرے، لیکن ایک کو بھی اللہ نے اپنے دربار میں نہیں بلایا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اس زمانے میں حج بیت اللہ کو جانے کی پیسے بھی کم، خرچہ بھی کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں نہیں بلایا۔ صرف ایک عورت کے، گل بدن بیگم، گل بدن بیگم اس کا نام تھا، بس وہ ایک عورت شاہی خاندان سے حج بیت اللہ کو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو نہیں بلایا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے دربار میں بلاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، چاہے مکہ المکرمہ میں 30-35 سال سے کار چلا رہا ہو، دل میں تڑپ نہیں، 30-35 سال سے مکے میں کار چلانے والا کعبے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ 30-35 سال سے مکے کے گلیوں میں حاجیوں کو زیارت کرانے والا ڈرائیور، اس لیے کہ مکے میں جب حاجی حج کر چکے ہوتے ہیں ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں جہاں پر جنگ بدر ہوئی اس کو دیکھوں، مسجد جن کو دیکھوں، اور مکہ المکرمہ میں جہاں جہاں پر دیکھنے کی جگہ ہے ان کو دیکھوں۔ لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ کتابوں میں ہے کہ ایک ڈرائیور، ان کی کار میں چند حاجی بیٹھتے ہیں اور دوران سفر ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں فلاں بستی سے ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کار کی ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ کہاں رہتے ہو؟ مکہ المکرمہ میں رہتے ہوں۔ کتنے سال سے رہتے ہو؟ 30-35 سال سے میں مکہ المکرمہ میں رہتا ہوں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ بیٹھنے والے پیسنجر لوگوں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے، آپ نے کئی عمرے کر لیے ہوں گے، کئی مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کو کر لیا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ایک نماز پڑھنے پر آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ نے کتنے کروڑ نیکیاں کما لی ہوں گی کہ آپ نے اندر جا کر نماز پڑھ لیا ہوگا۔ آپ اس ڈرائیور کا جواب سن کر تعجب کریں گے۔ اس ڈرائیور نے کہا کہ میں 30-35 سال سے مکے میں رہتا ہوں، آج تک ایک حج بھی میں نے نہیں کیا۔ اچھا، عمرے بھی کیے ہوں گے، ایک عمرہ بھی میں نے نہیں کیا۔ اچھا، مسجد حرام میں جا کر آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز تو پڑھی ہوگی۔ کہنے لگا کہ میں نے آج تک اندر پاؤں تک نہیں رکھا ہے۔ افسوس، قابل افسوس۔ بیٹھنے والوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں، حاجیوں کو بٹھاتا ہوں، جگہ دکھاتا ہوں، مقام زیارت کی زیارت کراتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سوچنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ایک آدمی وہاں رہ کر بھی اللہ کے دربار کو نہ آ سکا، اور یہاں سے ایک گائے کا دودھ دوہنے والا ایک قاری صاحب
دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جس کے دل میں حج کو جانے کا ارادہ ہوا جلدی کرنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال بیمار پڑ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ کہ تم حج بیت اللہ کو جا نہ سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا حج بیت اللہ کو جانے کا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ حج بیت اللہ کو ادا کرے۔ بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ انشاءاللہ ان قریب ہمارے شہر سے بھی حج بیت اللہ کو لوگ جا رہے ہیں۔ ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ دو دعاؤں کی درخواست، ایک دعا مغفرت کی ہمارے لیے دعا کرو، دوسرا مدینہ منورہ پہنچو تو آقا کے دربار میں ہمارا سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ دو دعائیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ لوگ ایسے ویسے کام کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب گزشتہ جمعہ ملاقات کرے، عمرے کو گئے تو جنت البقیع سے مٹی لے کر آ گئے۔ اب لوگ ان کو ڈرائے کہ جنت البقیع سے مٹی لے کر آئے ہو، بڑی خطرناک چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قبرستان کی مٹی لے کر آئے ہو، جلدی قبرستان چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ وہ ڈر گیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ کرو، جو جانے والے ہیں یہ جنت البقیع کی مٹی ہے، ساتھ میں لے کر آیا ہے، اس کو میں وہیں پر بھیج دینا چاہتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو جنت البقیع کی مٹی کے کنکرے لانے کی، وہاں کی مٹی لانے کی؟ وہ کنکرے مدینے میں موجود تھے، آقا کے شہر میں موجود تھے۔ وہ مٹی جنت کی مٹی، وہ کنکرے جنت کے کنکرے، آپ نے اس کو اٹھا کر ایسی گندی جگہ پر لے کر آئے ہو۔ یہ ایسے ویسے کام ہم کر دیتے ہیں، اس لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کو اپنے دربار میں بلائے، تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو حج مقبول نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ان کی عمروں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا رب العالمين، يا رب السماوات والأرض، ويا رب الليل والنهار، ويا رب الشمس والقمر، ويا رب الجن والإنس، ويا رب الشجر والحجر، ويا رب البر والبحر، أنت رب العالمين، اللهم إنك على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولأساتذتنا، ربنا اغفر لنا ولجميع المؤمنين، ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمات، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بے شک خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہماری عبادتیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیسی ہے، اے اللہ ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اے اللہ کتنے کچھ ہیں، اندر کچھ ہے، اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کو جاننے والا ہے، اے اللہ جیسے ظاہر میں رہتے ہیں ویسے ہی اندر سے بھی بنا دے، دونوں حالتوں میں متقی بنا دے، دونوں حالتوں میں تیرا پیارا بندہ بنا دے، اے اللہ ہر موقع پر تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما،
برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اذان سنتے ہی مسجد جانے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوالات میں آسانیاں پیدا فرما، آسانی کے ساتھ ان کے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر تنہائی کا گھر ہے، اکیلے پن کا گھر ہے۔ اے اللہ سب دفنا کر چلے جائیں گے، بچے نکل جائیں گے، رشتہ دار نکل جائیں گے، خاندان والے نکل جائیں گے، اکیلا رات کی تنہائی میں چھوڑ کر۔ اے اللہ یہی نماز ہماری قبر میں کام آئے گی، یہی تلاوت، یہی درود، یہی تیرا ذکر سبحان اللہ استغفر اللہ کام آئیں گے۔ اے اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مومن بن کر تیرے دربار میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے نفرت پیدا فرما، برائیوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ استغفار کو قبول فرما، جانے والے حجاج کرام کے سفر کو آسان فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، حج مقبول حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج مقبول نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما، تیرے دربار کی زیارت نصیب فرما، مدینہ منورہ میں حاضری نصیب فرما، سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، اسپتالوں میں جو موجود ہیں، ایڈمٹ ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، اے اللہ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں تمام کو اسپتالوں سے صحت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما، آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کی لائن سے پریشان ہیں، دکان کے لائن سے پریشان ہیں، پیسوں کی لائن سے پریشان ہیں، قرضے کی لائن سے پریشان ہیں، اولاد کی لائن سے پریشان ہیں، بیماریوں کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر مسجد کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں لڑائی جھگڑے سے حفاظت فرما، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کی دعا لینے کی توفیق عطا فرما، مسجد کی بد دعا لینے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے محبوب آقا تاجدار مدینہ ہم تمام کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔